بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ مقامات جہاں کسی خلل کی وجہ سے روزے کی فقط قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ پہلا مقام یہ کہ ماہ رمضان کی رات آذان صبح تک جنابت پر باقی رہنا۔ اس بات کی تفصیلی گفتگو ویڈیو قسط نمبر 5 میں گزر چکی ہے، قضا ہے، کفارہ واجب نہیں ہے۔ دوسرا مقام یہ کہ ماہ رمضان میں غسل جنابت کرنا بھول جائے اور اسی حالت میں ایک یا اس سے زیادہ روزے رکھے۔ تیسرا مقام یہ کہ روزے کو باطل کرنے والا کام تو انجام نہ دیا ہو لیکن روزے کی نیت نہ کرے بلکہ ریاکاری کرے یا ارادہ کرے کہ روزہ نہیں رکھے گا، اور اسی طرح اگر ایسے کام کا ارادہ کرے جو روزے کو باطل کرتا ہو لیکن اسے انجام نہ دے۔ چوتھا مقام یہ کہ ماہ رمضان میں طلوع فجر کی تحقیق کیے بغیر کوئی ایسا کام کرے جو روزے کو باطل کرتا ہو اور بعد ازاں معلوم ہو جائے کہ فجر ہو چکی تھی۔ پانچواں مقام یہ کہ کوئی شخص کہے کہ فجر نہیں ہوئی اور انسان اس کے کہنے پر کوئی ایسا کام کرے جو روزے کو باطل کرتا ہو اور بعد میں معلوم ہو کہ فجر ہو گئی تھی۔ یہی حکم اس شخص کا بھی ہے جو قابل بھروسہ گھڑی یا ریڈیو اور انہی جیسی کسی چیز پر بھروسہ کر لے کہ فجر نہیں ہوئی اور کوئی ایسا کام کرے جو روزے کو باطل کرتا ہو لیکن بعد میں معلوم ہو کہ فجر ہو گئی تھی۔ چھٹا مقام یہ کہ کوئی شخص کہے کہ فجر ہو گئی ہے اور انسان اس کے کہنے پر یقین یا اطمینان نہ کرے یا سمجھے کہ مذاق کر رہا ہے اور خود بھی تحقیق نہ کرے اور کوئی ایسا کام کرے جو روزے کو باطل کرتا ہو لیکن بعد میں معلوم ہو کہ صبح ہو گئی تھی۔ ساتواں مقام جہاں پر فقط روزے کی قضا واجب ہے، کفارہ نہیں، وہ یہ کہ کسی ایسے دوسرے شخص کے کہنے پر کہ مغرب ہو چکی ہے افطار کر لے جس کا قول اس کے لیے شرعاً حجت ہو، یا اشتباہ کی وجہ سے اس آدمی کے قول کو حجت سمجھے جس کا قول اس کے لیے حجت نہ ہو اور بعد میں معلوم ہو کہ مغرب نہیں ہوئی تھی۔ آٹھواں مقام یہ کہ یقین یا اطمینان ہو کہ مغرب ہو گئی ہے اور روزہ افطار کر لے اور بعد میں معلوم ہو کہ مغرب نہیں ہوئی تھی تو احتیاط واجب کی بنا پر قضا واجب ہوگی۔ نواں مقام یہ کہ پیاس کی وجہ کلی یعنی پانی منہ میں گھمائے اور پانی بے اختیار پیٹ میں چلا جائے تو روزے کی قضا واجب ہے، لیکن اگر بھول جائے روزے سے ہے اور پانی پی لے یا پیاس کے علاوہ کسی اور وجہ سے پانی منہ میں ڈالے، جیسے وہ مقامات جہاں کلی کرنا مستحب ہے جیسے وضو میں کلی کرے اور پانی بے اختیار پیٹ میں چلا جائے تو قضا واجب نہیں ہے۔ اسی طرح اگر روزہ دار پانی کے علاوہ دیگر چیزوں کو منہ میں ڈالے اور وہ بے اختیار پیٹ میں چلی جائیں یا ناک میں پانی ڈالے اور بے اختیار پیٹ میں چلا جائے تو بھی اس پر قضا واجب نہیں ہے۔ 10واں مقام یہ کہ کوئی شخص کسی کے جبر کرنے یا مجبوری یا تقیہ کی وجہ سے کھانے پینے یا جماع کے ذریعے افطار کرے تو قضا واجب ہے۔ یہ جو 10 مقامات بیان ہوئے تو سوال یہ ہے کہ اس دن کے روزے کا حکم کیا ہوگا، آیا نہ رکھے یا اس روزے کو جاری رکھے؟ فرماتے ہیں کہ پہلے مقام پر ضروری ہے کہ وہ شخص اس دن کا روزہ رکھے اور احتیاط واجب کی بنا پر اس روزے کو قربت مطلقہ کی نیت سے انجام دیں۔ پھر ضروری ہے کہ اس کی قضا کو بھی قضا یا سزا سے خاص کے بغیر معاف ذمہ کے ارادے سے بجا لائے۔ اسی طرح دوسرے مقام میں بھی اگر دن کے دوران یاد آ جائے تو ضروری ہے کہ وہ شخص اس دن کا روزہ رکھے اور احتیاط واجب کی بنا پر اس کو قربت مطلقہ کی نیت سے انجام دیں، اور ہر صورت میں ضروری ہے کہ اس کی قضا کو قضا یا سزا سے خاص کیے بغیر معاف ذمہ کی نیت سے بجا لائے۔ تیسرے مقام میں جب ریاکاری والا روزہ رکھا ہو یا پورے دن میں روزے کی نیت نہ کی ہو تو اس کا روزہ باطل ہے اور ضروری ہے کہ اس کی قضا کو انجام دیں اور اس دن مبطلات روزہ کو انجام نہ دیں۔ اگر کسی مبطل کو انجام دے گا تو وہ 2 گناہوں کا ارتکاب کرے گا، ایک روزہ چھوڑنے کا اور دوسرا افطار کرنے کا، اور اگر وہ ان مبطلات میں سے ہو جو کفارہ رکھتے ہیں تو اس شخص پر کفارہ بھی واجب ہو جائے گا۔ لیکن اگر دن کے دوران ریاکاری کی ہو یا روزہ نہ رکھنے کا قصد کیا ہو یا وہ کام جو روزے کو باطل کرتا ہو انجام دینے کا ارادہ کرے لیکن پھر دن کے دوران شرمندہ ہو جائے اور روزے کی نیت کر لے اور مبطل انجام دینے کا قصد چھوڑ دے تو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ بطور رجا اس دن کا روزہ رکھے
اور اس کی قضا بھی احتیاط واجب کی بنا پر انجام دے۔ ہر صورت میں مبتلات کا انجام دینا اس پر حرام ہے، اور اگر ایسے مبتل کو انجام دے دے جس پر کفارہ واجب ہوتا ہے تو اس پر کفارہ بھی لازم ہو جائے گا، جبکہ چوتھے مقام سے لے کر 9ویں مقام تک جتنے موارد ہیں ان میں روزہ باطل ہو جاتا ہے، اور مکلف کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ دن کے اختتام تک مبتلات روزہ سے پرہیز کرے اور اس کی قضا بھی انجام دے۔ اور 10ویں اور آخری مقام میں بھی روزہ باطل ہے اور پرہیز کرنا احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے، اور لازم ہے کہ اس کی قضا کو بھی انجام دے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔